فریضہ اقامت دین کیا ہے اور پھر اس اقامت دین کے تقاضے کیا ہیں۔ وقت کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں چیزوں پہ پر گفتگو ہو جائے۔ اقامت دین جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ دین کی اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو قائم کر دینا، کھڑا کر دینا، نصب کر دینا، اور یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ اور اگر اس کی وہ معنویت لی جائے کہ جو یہاں مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز میں اپنا پورا اہتمام کر لینا۔ مثلا جب ہم اقامت صلاح جو قرآن پاک کی ہی اصطلاح ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی جو ظاہری اور باطنی آداب ہیں ان تمام آداب کو بروئے کار لایا جائے، باطنی اعتبار سے بھی وہ خشوع اور خضوع ہو اور ظاہری اعتبار سے بھی تمام شرطیں پوری کی جائیں جو نماز کی شرائط ہیں۔ پھر یہ تو ہو گیا انفرادی معاملہ۔ اقامت صلاۃ میں پھر اس کا اجتماعی نظام بھی شامل ہے، جس میں مسجد کا نظام، اوقات کار، ایک امام پیچھے مقتدی، عام نمازیں، جمعے کی نماز کا الگ سے اہتمام، عیدین کے بڑے بڑے اجتماعات، یہ تمام چیزیں اقامت صلاۃ میں آتی ہیں۔ اگر کسی جگہ پر یہ نظام قائم ہے اور پوری طرح سے کسی ریاستی طور پر یہ چل رہا ہو تو یہ خود اپنی جگہ ایک بڑی چیز ہے جو نظر آتی ہے کہ واقعی اقامت صلاۃ موجود ہے۔ ریاستی سطح پر نہ بھی ہو تو الحمدللہ مسلمان معاشروں میں جگہ جگہ مساجد، اور اب تو غیر مسلم معاشروں میں بھی مسجدیں بنتی ہیں تو وہاں پر بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی چیز کو انجام دینے کے لیے اس کا پورا اہتمام کرنا اور اس طرح سے اس کو ظاہر کر دینا کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے، واضح اور متعین طور پر چیز نظر آئے، وہ اقامت ہوتی ہے۔ اور جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو دین کا مطلب عام معنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اور مذاہب ہیں، جس طرح کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے، جس طرح جو ہے ہندو مت ہے، اسی طرح اور بہت ساری یہودیت ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اسلام بھی ایک مذہب ہے۔ لیکن یہ ہم سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ جنہوں نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے اپنے وسیع مطالعے کی روشنی میں بہت وضاحت کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ دین کے معنی اور مفہوم بھی بتائے، اقامت دین کے بارے میں بھی سمجھایا، اور صرف بتایا اور سمجھایا نہیں، صرف لٹریچر پروڈیوس نہیں کیا بلکہ اقامت دین کی ایک تحریک بھی برپا کر دی۔ دین کا مطلب یہ ہے، مختصراً یہ ہے کہ پوری زندگی میں سماع و اطاعت کا پورا نظام، جس میں ہم کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی کے پیچھے چلتے ہیں، زندگی کو کس طرح سے برتتے ہیں، اور اس میں محض عبادات نہیں ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، اس میں لین دین بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، قانون بھی ہے، سیاست اور حکومت بھی ہے، اور ریاست اور اس کے امور بھی ہیں، اس میں بین الاقوامی معاملات بھی ہیں، اس میں جرم و سزا کے تمام معاملات موجود ہیں۔ تو زندگی کا کوئی گوشہ اس دین سے خالی نہیں ہے۔ اس دین کے پورے سسٹم کو، اس پورے زندگی کے پورے سسٹم کو دین کہتے ہیں۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تمام تفصیلات کو نہ صرف عوام کے سامنے اور اپنے شہر مدینہ کے سامنے اور اس کے لوگوں کے سامنے، بلکہ مکہ بھی فتح ہو گیا اور دیگر فتوحات بھی اس وقت ہو گئی تھیں، اور اسلام کی ریاست جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس کی تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بیان بھی فرما رہے تھے اور ایک نظام کی صورت میں قائم بھی کر رہے تھے۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ جو آخری آیات ہیں، یا آخری وہ آیات کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں نازل ہوئی تھیں، ان میں سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے، کہ آج کے دن نعمت کا اللہ تعالیٰ نے اتمام کر دیا اور پسند کر لیا اس بات کو پسند کر لیا کہ اسلام ہی جو ہے وہ تو دین ہوگا۔ تو دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو تمام تفصیلات دیتا ہے۔ اس لیے مولانا مودودی کا کمال ہی یہ ہے کہ انہوں نے برسہ برس میں جمود کے نتیجے میں، حکومتوں کے چلے جانے کے نتیجے میں، خلافت راشدہ اور اس کے بعد بھی جو کچھ بھی حکومتوں کا نظام رہا تھا وہ بھی ختم ہو جانے کے بعد جو پریشانی آ گئی تھی غلامی کے نتیجے میں اور ایک ریاست سے، اسلام کے ریاست کے تصور سے ہٹ جانے کے نتیجے میں،
اس پر گرد پڑ گئی تھی اسلام کے اوپر، اس کو جھاڑ دیا اور صاف ستھرا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جس اللہ رب العالمین کو مسجد میں کہتے ہوں کہ وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، وہ ہے کہ جس کی طرف جس سے ہم رجوع کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو رب ہے، جو پروردگار بھی ہے، جو پالنے والا بھی ہے، جو مہیا کرنے والا بھی ہے اور جو مالک اور خالق بھی ہے، ساری تفصیلات بتائیں اور قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات پہ تو بہت زور دیا کہ الہ اور رب اور عبادت اور دین، اور اس کو پورا صاف ستھرا کر کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر پوری امت کو یہ پیغام ملا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ جس رب کو ہم مسجد میں رب کہتے ہوں، جس کی نماز میں جس کو ہم صبح و شام کہتے ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسجد سے باہر اس کی عملداری نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ معیشت اس کی مرضی سے آزاد ہو، حکومت اس کی مرضی سے آزاد ہو۔ ظاہر ہے اس پورے کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ یہ کیسے معیشت کا نظام قائم ہوگا؟ میری خواہش سے نہیں ہوگا، آپ کی خواہش سے نہیں ہوگا۔ سارے مسلمان بھی مل کر خواہش کریں کہ معیشت اسلامی ہو جائے تو خواہش کرنے سے اسلامی نہیں ہوگی۔ ایک نظام ہے کہ جو اس کو اسلامی معیشت کے مقابلے میں کبھی جو ہے وہ اشتراکی معیشت کو قائم کرتا ہے اور کبھی جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کو قائم کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک نظام کے اوپر غلبہ نہیں ہوگا، اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، اقتدار نہیں ہوگا، طاقت کا سرچشمہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری معیشت اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ گویا اسلام کا جو معاشی حکم ہے وہ معطل ہو جائے گا۔ قصاص کا قانون ہے، اسی طرح کتنے احکامات ہیں قرآن پاک میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ جتنی آیات قرآن پاک کی موجود ہیں ان سب میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کا نظام ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے وہ انسانوں کے درمیان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ طاقت اور دولت کی بنیاد پر لوگوں کا استحصال کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آزادی سے ڈاکے ڈالیں اور چوری کریں اور ریاست جو ہے وہ تماشا دیکھتی رہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن پاک کا حکم ہے کہ چور کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے، لیکن اس طرح تو کوئی ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ یہ ہم خواہش تو کر سکتے ہیں کہ ایسا نظام بن جائے، لیکن اگر ایسا نظام موجود نہیں ہے تو قرآن کا یہ حکم بھی معطل ہے، عدل و انصاف والا حکم بھی معطل ہے، قصاص کا حکم بھی معطل ہے۔ قرآن پاک کے اجتماعی جتنے احکامات جس کا تعلق حکومت اور ریاست سے وہ سب معطل ہے۔ اس لیے یہ کیسی اقامت دین ہے کہ جس کا تصور بھی اگر موجود ہو کہ دین کا مطلب پورے کے پورے نظام کے اوپر اللہ کی حاکمیت، لیکن اگر وہ واقعتاً موجود نہیں ہے تو تمام کے تمام مسلمان ان کے اوپر یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض عین ہے کہ وہ اس نظام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا حکم، اس کی شریعت، اس کا نظام قائم ہو۔